إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و سامعات، آج کے درس تراویح میں نے تیسرے پارے سے سورۃ التکاثر سے ایک آیت کا انتخاب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ التکاثر سورہ نمبر 102 آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یقیناً تمہیں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں کل قیامت میں سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا۔ ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت میں اس کا تم نے کیسے استعمال کیا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے یا اس نعمت کا غلط استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر نچھاور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر بندے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جیسا کہ بے شمار نعمتیں، لیکن کچھ نعمتوں کا تذکرہ میں کروں گا، جیسا کہ آنکھ ہے۔ آنکھ کے بارے میں سوال یہ ہوگا کہ آنکھ ایک عظیم نعمت میں نے تجھے عطا کی تھی، اس کا تو نے کیسے سوال کی؟ اپنے آنکھ سے دنیا کی رنگینیاں دیکھی، لیکن اس میں صحیح چیز کو دیکھا یا غلط چیز کو دیکھا؟ اپنے آنکھ سے جو چیز دیکھنا چاہیے، جو شریعت میں جائز ہے، اس چیز کو دیکھا یا غلط چیزوں کو دیکھا؟ اپنے آنکھ سے صحیح چیز کو دیکھا یا غلط چیز، جیسے موویز ہیں یا ویب سیریز ہیں یا جو بھی غلط نظارے ہیں، جو بھی بد نظارے ہیں، اس کو دیکھا؟ یہ سوال ہونے والا۔ کان ہے، کان بھی ایک عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنے کان سے اچھی باتیں سنی یا بری باتیں سنی؟ تو نے اپنے کان سے کسی کے بارے میں بھلائی کی بات سنی یا غیبت سنا یا چغلخوری سنا؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کان سے تو نے تلاوت سنی، قرآن کی تلاوت سنا یا دروس و خطبات سنے یا میوزک سانگ سنے؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دل ہے، دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف تھا، تمہارے دل میں دینداری کی چاہت تھی، دین کی چاہت تھی، تمہارے دل میں تقویٰ تھا یا تمہارے دل میں دنیا کی چاہت تھی؟ تمہارے دل میں آخرت کا خوف تھا یا تمہارے دل میں دنیا کی چاہت، من پسندی، من چاہی زندگی تم گزار رہے تھے، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے تھے؟ اپنے نفس کا سن رہے تھے یا اللہ کا سن رہے تھے؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دماغ ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو دماغ دیا ہے، جو برین دیا ہے، اس کا تو صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ یعنی اس برین سے تو نے اچھی چیز کو یاد کی یا بری چیز کو یاد کی؟ اس سے قرآن کو یاد کیا، احادیث کو یاد کیا، دین کی باتوں کو یاد کیا، یا دماغ میں اپنی میموری میں تو نے جس چیز کو اسٹوریج کیا ہے وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ یا میوزک سانگز کو یاد کیا یا قصے کہانیاں یاد کی یا قرآن یاد کیا یا احادیث یاد کی؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی دماغ کا تو نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ اس دماغ سے تو نے جو پلاننگ کی تھی وہ دین کے لیے کی تھی یا دنیا کے لیے کی تھی؟ اس دماغ سے جو تو نے پلاننگ کی تھی کس کی بھلائی چاہنے کے لیے کی تھی یا اس دماغ کے لیے کسی کے بزنس کو خطرہ نقصان پہنچانے کے لیے تو نے سازشیں کی تھی؟ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے تو نے سازشیں رچی تھی یا اس دماغ سے تو نے ایسے اسٹریٹجی بنائے تھے، ایسے پلان بنائے تھے جس کے ذریعے دوسروں کے رشتہ داری توڑی گئی تھی؟ اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ امن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امن ایک نعمت ہے،
امن و شانتی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تو نے اپنے سوسائٹی میں امن و شانتی کے مطابق زندگی گزارا، جو میں نے امن دی تھی اس کو باقی رکھا یا سوسائٹی میں فساد پھیلایا، سوسائٹی میں ظلم پھیلایا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہر نعمت کا بندہ صحیح استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا ہے، اس کا کل قیامت میں حساب دینا ہے۔ صحت ہے، صحت مندی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے تجھے صحت مندی دی تھی، اچھی ہیلتھی باڈی دی تھی، اچھی فٹنس دی تھی، یہ جوانی میں، اس جوانی میں جب تمہارے پاس ہیلتھ تھا، تندرستی تھی، تو اس جوانی کو تو نے کیسے گوایا؟ اس ہیلتھ کے وقت میں جب فٹنس تھی تمہاری باڈی، اس وقت تمہیں عبادت کے لیے لگایا یا اپنے جسم کو صرف نمائش کے لیے لگا دیا؟ اپنے فٹنس کی جو باڈی ہے، اپنے فٹنس کو تم نے نمائش کے لیے، مظاہرے کے لیے لگا دیا یا جو ہے اللہ کے دین کے راستے کے لیے لگایا؟ اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد مال و دولت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مال بھی ایک عظیم نعمت ہے، مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ مال جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ مال کو خیر کے راستے میں لگایا یا مال کو برائی کے راستے میں لگایا؟ تمہارے مال کے ذریعے دین کا کام ہوا یا تمہارے مال کے ذریعے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کام ہوا؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال کو، اپنے پراپرٹی کو، اپنے ایسٹس کو، اپنے مالداری کو، اپنی تبنگری کو تو نے بینک بیلنس کے طور پر جمع کر کے رکھا یا خود استعمال کرتے ہوئے غربا میں بانٹا، مساکین میں بھی بانٹا، ہر کسی کا حقوق ادا کیا؟ اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے الغرض جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہر نعمت کا سوال ہونے والا ہے۔ یہ سیل فون ہے، سیل فون کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ سیل فون ایک نعمت تمہیں عطا کیا گیا تھا، موبائل فون ایک نعمت عطا کیا گیا تھا، اس کے لیے تمہیں اس کا جو صحیح مقصد ہے، اصل مقصد ہے، اس کے لیے استعمال کیا یا اس کا غلط استعمال کیا؟ انٹرنیٹ ہے، اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ انٹرنیٹ کو دین کے راستے میں لگایا یا غلط عادتوں میں لگایا؟ ہم جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے سے پہلے ہر نوجوان کو جائزہ لے لینا چاہیے کہ میرے انٹرنیٹ میں جو ڈاٹا ہے اس کا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط استعمال کر رہا ہوں؟ میرے ہاتھ میں جو فون ہے اس کے ذریعے میں اس کا صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط استعمال کر رہا ہوں؟ اس کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے میں نیکی پھیلا رہا ہوں یا برائی پھیلا رہا ہوں؟ موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے میں نیکی کا کام پھیلا رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں؟ نیکی کی چیز دیکھ رہا ہوں یا برائی کی چیز دیکھ رہا ہوں؟ اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ جتنے بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت میں حساب ہونے والا ہے۔ اس لیے جو بھی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میں نے بندے کو جو نعمتیں عطا کی ہے اس پر بندہ اگرچہ شکر گزاری کرتا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے، تو میں بندے کو اور اضافہ کرتا ہوں اس میں اور اس برکت دیتا ہوں۔ اگرچہ بندہ اس نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے، بندہ اس نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کا فائدہ صحیح سے نہیں کرتا بلکہ برائی کا کام کرتا ہے اس نعمت سے، یا اس نعمت سے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ شکر گزاری یہی ہے کہ جو نعمت تمہیں دی گئی ہے اس کو قرآن و حدیث کے ہدایات کے مطابق استعمال کرو، اور ناشکری یہی ہے کہ تمہیں جو نعمت عطا کی گئی ہے اس کو قرآن و حدیث کے خلاف کام کرو۔ اس نعمت کے ذریعے اگرچہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق وہ نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید برکت دیتا ہے۔ اگرچہ انہی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں ہی اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں، موبائل فون ایک نعمت ہے، سیل فون ایک نعمت ہے، اس کا جتنا استعمال کرنا ہے ضرورت کے مطابق ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے بھلائی، ہمارے لیے خیر ہے، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کے ہمارے نوجوان بچے، آج کل کے ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان بچے ویڈیو گیم سے ملوث ہو گئے، فون کے ایڈکشن میں جا کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے بچپن کو برباد کر رہے ہیں، اپنے جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی پڑھائی کو برباد کر رہے ہیں۔ فون کی وجہ سے اس کی لت لگ چکی ہے، اس کی نشے میں
جو ہے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یعنی ہمارے بچے فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کو ڈرانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کا بھی سوال کرے گا۔ اگر جس کا غلط استعمال کرتے ہو، اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہو، اپنے وقت کا نقصان کرتے ہو، اس وقت کے بارے میں بھی اللہ کل قیامت میں تم سے سوال کرنے والا ہے۔ فون کا استعمال کرو لیکن صحیح درست طریقے سے استعمال کرو، صحیح چیزوں میں استعمال کرو، بیانات سنو، قرآن کی تلاوت سنو، دروس سنو، خطبات سنو، یا جو کالجز کے جو سلیبس ہوتے ہیں، اسکول کے جو سلیبس ہوتے ہیں، یعنی جو اچھی چیز ہے اس کے لیے استعمال کرو، ورنہ وقت کا بھی حساب ہوگا جو کہ ایک بڑی نعمت ہے، اور فون کا بھی حساب ہوگا، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جب ٹریننگ دیں گے تو بچپن سے ہمارے بچے ہماری بات سنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے ہم بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے ہیں، بچے جب نوجوانی کے دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کو سدھارنا چاہتے ہیں، بچے الٹا ریورس ہو جاتے ہیں، ہم ہی سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو ان کو اسلامی تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور بچے بھی، اولاد بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں اولادیں دی تھی، بیٹا دیا تھا، بیٹی دیا تھا، اس کو تو نے اسلامی تربیت دی یا نہیں، اس کا بھی سوال ہوگا۔ مجھ سے اور آپ سے اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اولاد کی ذمہ داری ہے ہم پہ، اولاد کی رسپانسبلٹیز ہے ہم پہ۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کو اسلامی تربیت دے، عقیدہ توحید سکھائیں، اسلامی آداب سکھائیں، اسلامی شریعت سکھائیں، حلال اور حرام میں تمیز کیا ہے اس کے بارے میں ان کو سکھائیں۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جتنے بھی نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کا سوال کرنے والا ہے، اور ہر نعمت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے آج 30 پارے مکمل کر چکے ہیں تراویح کے، 30 پارے بھی ہم سنے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو تراویح قیام اللیل کے نماز میں حافظ حذیفہ حفظہ اللہ کے پیچھے 30 پارے بھی سنے ہیں۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور سننے والوں کے بھی جو قیام ہیں، جو رکوع ہیں، جو سجود ہیں، اس کو قبول فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزے، ہمارے رمضان کے قیام، ہمارے رمضان کے صدقہ و خیرات، ہمارے رمضان کے زکوٰۃ، ہمارے رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہم کی ہیں، تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اور صرف رمضان کے مہینے میں بشری تقاضے کے تحت اگرچہ کوئی لغزش ہو گئی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے، کوئی نافرمانی کا کام ہو گیا ہے، تو اے باری تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔